بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کیسے ہیں؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اپنی اسلامک ناول پاکیزہ محبت از قلم نور فاطمہ کی قسط نمبر 4 کا پارٹ نمبر 2 آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اگر ناول اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور لائک اینڈ کمنٹ ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ۔ امی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ فاطمہ بیگم کچن میں کام کر رہی تھیں، اتنے میں ادیبہ آئی اور کہنے لگی، ہاں بیٹا بولو، کیا بات کرنی ہے؟ امی میں سوچ رہی تھی کہ حیا اور اذلان کا رشتہ تو پکا ہو ہی گیا ہے، تو آپ ان کا نکاح کروا دیں، مگر بیٹا حیا کی ایگزام تو ہونے دو۔ امی میں کون سا رخصتی کروانے کا بول رہی ہوں، صرف نکاح کا ہی تو بولا ہے۔ ایک بار نکاح ہو جائے گا تو سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور حیا کا اذلان خان سے بات کرنا بھی گناہ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی ہمارے اسلام میں منگنی کا کوئی رواج نہیں ہے۔ ادیبہ نے فاطمہ بیگم کو سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں۔ شکریہ امی۔ ادیبہ نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ فاطمہ بیگم نے سلمان صاحب اور زاہدہ بیگم سے بات کی تو وہ بھی خوشی خوشی راضی ہو گئے اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ہمنہ ادیبہ کے روم میں جا رہی تھی کہ تبھی سامنے سے حنین سیڑھیوں سے اتر کر آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ہمنہ نے اسے دیکھ کر کہا، وعلیکم السلام۔ حنین نے اسے پہچان گیا تھا کہ ادیبہ کی دوست ہے۔ حنین نے ہلکا سا مسکرا کر اسے جانے کی جگہ دی۔ کیا مسکراتا ہے، اف اس کا ڈمپل۔ ہمنہ سوچتی ہوئی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے ادیبہ کے کمرے میں آتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادیبہ آپی، یہ آپ کے لیے۔ ہمنہ نے خوبصورت سا ڈریس ادیبہ کو دیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی ہمنہ؟ آپ بلا وجہ ہی پریشان ہوئیں، اس میں پریشانی والی کیا بات؟ آپ نے ہی تو کل حدیث پاک سنائی تھی کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، بس اسی لیے۔ اچھا، جزاک اللہ۔ ادیبہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اٹس اوکے۔ ہمنہ نے کہا، ہمنہ جزاک اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ آپ کو اس کا اچھا بدلہ دے۔ اس کے جواب میں آمین کہتے ہیں۔ اوہ سوری، مجھے پتہ نہیں تھا، آمین۔ ہمنہ نے کہا، اف ادیبہ آپی کی مسکراہٹ بالکل حنین کے جیسی ہے، مگر حنین کا ڈمپل۔ ہمنہ دل میں سوچے جا رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ادیبہ نے اس کو اکیلے مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ جی وہ ڈمپل۔ ہمنہ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ کیا؟ ادیبہ سمجھ نہیں پائی۔ وہ میں کہہ رہی تھی آپ مسکراتے ہوئے بہت پیاری لگتی ہیں۔ ہمنہ اپنی بے اختیار ہو جانے پر کنفیوزڈ ہو گئی تھی۔ حنان بھی مجھے یہی کہتا ہے کہ میں مسکراتے ہوئے پیاری لگتی ہوں۔ جی آپ سچ میں بہت پیاری لگتی ہیں، ہمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ ہمنہ۔ ادیبہ آج اسے روزے کی فضیلت بتا رہی تھی، ساتھ ساتھ بہت سے واقعات بھی سنا رہی تھی۔ ادیبہ آپی سچ بتاؤں، اتنی اچھی باتیں سن کر میرا یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا، تو آپ یہیں آ جائیں مستقل۔ ادیبہ نے محبت سے کہا۔ ارے میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، ہمنہ نے دل میں سوچا۔ ایسا ممکن کہاں، آپ کا جب دل کرے آپ آ جایا کریں۔ شکریہ۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، اس کی آنکھیں حنین کو ڈھونڈ رہی تھیں، حالانکہ اس نے ابھی پڑھا تھا کہ غیر محرم کو پہلی نظر دیکھنا معاف ہے، مگر بار بار نہیں۔ اس نے نگاہ نیچی کر لی۔ دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اتنی محنت کے بعد بھی حنین نے ریجیکٹ کر دیا تو۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمنہ نگاہ نیچی کیے ہوئے جا رہی تھی، سامنے سے حنین چوکیدار سے بات کرتا ہوا پلٹا تو ہمنہ سے ٹکرا گیا۔ اوہ آئی ایم سوری۔ حنین ایک دم گھبرا گیا۔ ہمنہ نے نگاہ اوپر کی اور کچھ بولے بغیر ہی آگے بڑھ گئی۔ سنیے۔ حنین اس کے پیچھے گیا۔ کیا ہوا، زیادہ لگ گیا کیا؟ آپ رو رہی ہیں۔ حنین نے اس کے آنسو دیکھ لیے تھے۔ جی نہیں لگی۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں، چلی گئی۔ ادھر حنین پریشان تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔ چلو بیٹا آج شاپنگ پہ چلیں، فاطمہ بیگم نے ادیبہ سے کہا جو ان کے پیر دبا رہی تھی۔ امی اس وقت بہت دھوپ ہے، شام میں چلیں، اس نے اجازت طلب انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر شام میں چلیں گے۔ ادیبہ کی عادت تھی جب فارغ ہو جاتی تو اپنی امی کے پاس آ جاتی، کبھی ان کے پیر دباتی تو کبھی سر دباتی تھی۔ وہ فارغ وقت میں موبائل استعمال نہیں کرتی تھی بلکہ اپنی امی کی خدمت کرتی تھی، وہ رشتوں کو موبائل پر ترجیح نہیں دیتی تھی۔ ادیبہ، حیا اور فاطمہ بیگم شاپنگ کرنے آئی تھیں۔ مال پہنچ کر انہوں نے ادیبہ کے لیے عبایا لیا اور اس کے منع کرنے کے باوجود کچھ جیولری وغیرہ بھی لی۔ کچھ دیر شاپنگ کرنے کے بعد ادیبہ کو چکر آنے لگے تو سائڈ بنچ پر بیٹھ گئی اور درود شریف کا ورد کرنے لگی۔ سامنے روحان اور اذلان بھی شاپنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے حیا اور فاطمہ بیگم کو دیکھا تو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اچانک روحان کی نظر ادیبہ پر گئی۔ اس نے مکمل نقاب کیا ہوا تھا۔ یہ ادیبہ سلیمان ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔
ہاں یہی ہے وہ جو اس دن حیا کے ساتھ تھی۔ اس نے خود کو اس کے پاس جانے سے باز رکھنا چاہا، مگر اس کی آواز سننے کی نیت سے اس کے پاس چلا گیا۔ اذلان فاطمہ بیگم حیا سے باتیں کر رہا تھا۔ السلام علیکم ادیبہ جی۔ اس نے ادیبہ کے پاس جاتے ہی سلام کیا۔ ادیبہ نے اپنے قریب انجان آواز سنی تو ڈر گئی، نظر اٹھانا بھی چاہا تو نہیں اٹھا پائی۔ اس نے دل میں سلام کا جواب دیا۔ آپ تو کافی دیندار ہیں، تو سلام کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ بھی پتہ ہوگا۔ سلام کا جواب غیر محرم کو تیز آواز میں دینا ضروری نہیں ہے۔ روحان کو پیچھے سے حیا کی آواز آئی تو مڑا۔ حیا تم؟ میں تو ویسے ہی سلام کرنے آیا تھا۔ روحان حیا کے آنے پر گھبرا گیا تھا۔ چلو روحان چلیں۔ اچھا آنٹی ہم چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اذلان اسے لے کر مال سے نکل گیا۔ روحان تو کیا کر رہا تھا؟ تجھے کتنی بار کہا ہے ادیبہ سے دور رہا کر، اذلان نے غصے سے کہا۔ یار میں نے تو بس سلام ہی کیا تھا، اس میں اتنی بڑی کیا بات تھی؟ وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ دوسری 1000 لڑکے ہیں تو ان سے بات کر لیا کر، کیوں اس پارسا عورت کے پیچھے پڑا ہے؟ اچھا تو ایک بات بتا، تو نے اس کی طرف دیکھا؟ اذلان نے موضوع سے ہٹ کر بات کی۔ نہیں یار اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے، اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ بات الگ ہے، مگر روحان جب تک ایک عورت خود نہ چاہے تب تک مرد اپنی حدود پار نہیں کر سکتا، اور دوسری بات وہ اتنی پاکیزہ ہے، اس نے خود کو اچھے سے کور کر رکھا ہے، اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھتی بلکہ جھک جاتی ہے۔ واقعی یار تو صحیح کہہ رہا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ واقعی شرمندہ ہو گیا تھا۔ روحان گھر پر آیا تھا تب سے بے سکون تھا، اس کا دل بار بار اسے ادیبہ کو دیکھنے پر اکسا رہا تھا۔ وہ باہر بالکنی میں گیا اور سگریٹ پینے لگا کہ شاید اس کو سکون مل جائے۔ وہ لڑکی کیوں میرے ذہن پر سوار ہو گئی ہے؟ وہ سگریٹ کے کش لگاتا ہو خود سے سوال کر رہا تھا۔ ایسا بھی کیا ہے اس میں وہ جو خود کو اتنا کور کر کے رکھتی ہے؟ روحان کو ابھی تک یہ بات ٹھٹک رہی تھی کہ کوئی اس زمانے میں بھی اتنا باپردہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جس سوسائٹی میں پلا بڑھا تھا وہاں کی لڑکیاں بہت زیادہ ماڈرن تھیں، اس لیے ادیبہ کا پردے میں رہنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ اب اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، اپنی جیکٹ اور موبائل اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ سلمان رضا ہاؤس کے باہر کھڑا تھا، چوکیدار سویا ہوا تھا۔ اس نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر دیوار سے چھلانگ لگائی اور جس کھڑکی سے اسے ادیبہ نظر آئی تھی اس کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تو اوپر ہے، اب کیسے چڑھوں؟ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اسے سائیڈ میں ایک پائپ نظر آیا جو کہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ پائپ کی مدد سے کھڑکی تک پہنچ گیا۔ کھڑکی نیم با آدھی کھلی ہوئی تھی۔ روحان نے اندر جھانکا۔ ادیبہ تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ ادیبہ کی پیٹھ اس کی طرف تھی۔ یار ذرا سا پلٹ جاؤ، دیکھ لوں تھوڑا سا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ ادیبہ نے جیسے ہی سلام پھیرا تو روحان کو اس کا آدھا چہرہ نظر آیا۔ وہ حیران ہو گیا تھا اس کا چہرہ دیکھ کر، اتنا حسین چہرہ، اتنی خوبصورت آنکھیں جن میں الگ ہی چمک تھی، شفاف اور گورا رنگ، گلابی ہلتے ہوئے ہونٹ، اور اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ کیا حسن تھا کہ آنکھ سے دیکھا 1000 بار، کیا حسن تھا کہ آنکھ سے دیکھا 1000 بار، پھر بھی نظر کو حسرت دیدار رہ گئی۔ روحان اس کو دیکھتا ہوا کہیں کھو سا گیا تھا۔ یا اللہ پاک اسے میرا بنا دو، اس کے لب سے بے اختیار دعا نکلی تھی، اور اب اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ یا اللہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اس کو دیکھ کر آئی ایم سوری اللہ جی، دل ہی دل میں وہ اللہ پاک سے مخاطب ہوا اور وہاں سے نیچے چھلانگ لگا دی اور اپنے گھر آ گیا۔ رات بھر وہ سو نہیں سکا۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا اور آنکھیں بند کی تو وہ پاکیزہ چہرہ اس کی آنکھوں میں آ گیا۔ نہ جانے کیا کشش ہے اس کی مدہوش آنکھوں میں، نہ جانے کیا کشش ہے اس کی مدہوش آنکھوں میں، نظر انداز جتنا بھی کروں نظر اس پر ہی رہتی ہے۔ انشاءاللہ اگلا پارٹ جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ امید ہے کہ آپ کو ناول کی یہ ایپیسوڈ پسند آئے گی اور آپ کو آج کی ناول میں بھی سبق سیکھنے کو ملا ہوگا کہ پردہ ہی جو ہے وہ حسن کی علامت ہے۔ آپ چاہے کتنا بھی باہر رہیں، کتنے بھی ماڈرن بن جائیں، لیکن پردہ جو ہے وہ ایک لڑکی کو عزت دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔